بیٹھے وقت بیٹھا اس سے یہاں تو فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کو خیر کے الہامات کرتا ہے، نفس اور شیطان شر کے الہامات کرتے ہیں. وہ وہاں اندر بھی مقابلہ ہے کدھر جانا. ہدیناہ النجدین، دو راہے پر انسان وہاں کھڑا کر دیے کدھر جائے گا. یہ جنگ جو ہے اول یوم سے آدم اسلام کے پیدا ہوتے ہی چھڑ گئی. اسی جنگ چھوڑ بس اسی جنگ کے اندر یہ نہیں کہ آپ فتح کا جھنڈے ہر وقت ہاتھ میں رکھیں، آپ کے ذمے جہاد میں مشغول رہنا ہے. باطنی جہاد ہو ظاہر جہاد، آپ نے مشغول رہنا ہے. آپ سست ہو کر غافل ہو کر نہ بیٹھے دشمن آپ کے پیچھے، تو پھر وقت آخر میں فتح ہو جاتی ہے، اللہ فتح دے دے. خواجہ مظفر جت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یہ ہاتھ پاؤں بھی ڈیلے لگا. اگر اس سے کشتی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یعنی کوشش، یعنی مجرد سعی اور کوشش پر بھی نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ تو چند خوش قسمت ہوں گے کہ جو فتح کا جھنڈا لہرا کر دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، ایسا قابو کر لیں، لیکن گرتا اٹھتا رہتا ہے. اس لیے نفس لوامہ جو ہے، کہ میں ان آیات پر غور کر رہا تھا کہ نفس مطمئنہ کا ذکر جو کیا ہے وہ بالکل آخری اس پر ذکر کیا ہے جب انسان مرنے لگتا ہے، یا آیت النفس المطمئنہ. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ نفس مطمئنہ جلدی ایسے حاصل نہیں ہوتا. جیسے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ بھی تمہارے پاس آ گیا ہے تو بہت کچھ ہے، معمولی نہ سمجھو میں قسم کھاتا ہوں اس کی. اللہ فرماتا ہے کیونکہ جنگ، یہ وہی جنگ کی بات ہے نا، ہار گیا تو پھر اٹھتا ہے، ہار جاتا تو پھر اٹھتا ہے. مر نہیں جاتا بندہ، گر جائے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لے اس کے ساتھ شر نہیں. لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے گر گیا پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے گرا دیتا ہے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ لوامہ. مطمئنہ کا تو میں نے غور کیا کہ جو کیفیت مطمئنہ کی ہے، لوامہ میں تو مطلقاً کہا ہے نا، کوئی وقت نہیں بیان کیا. لیکن یا تو نفس المطمئنہ یہ بالکل اس وقت ہوتا ہے جب آدمی فوت ہو رہا ہوتا ہے. حدیث میں تمام مفسرین نے لکھا بھی ہے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہیں، پھر آ کر کے یا ارجع الی ربک راضیہ، ارجع رجوع کا وقت ہے. اس لیے بہت کم تو کاملین ہوتے ہیں، لیکن کاملین کم ہے. سلت میں اولین وہ قلیل الاخرین، قرآن نے کہا سلت بڑی تعداد اولین میں سے قلیل الاخرین. اصحاب الیمین سلت من الاولین و سلت من الاخرین، اولین میں بھی بہت ہیں آخرین میں بھی بہت ہیں. پھر اصحاب الشمال ہے، تو تین ہی طبقے ہوئے. یہ نفس لوامہ والے اصحاب الیمین گرتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں، گرتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں، پھر تلوار سنبھال لیتے ہیں. تو اس لیے نفس کے اور اس کے مقابلے پر ہاتھ پاؤں نہ ڈالیں، لگا رہے. پھر نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم، پھر نعرہ لگا دیں، پھر گر جاتا ہے آدمی. اسی لیے فرماتے تھے اس طرح سے ہم نے مولانا شاہ وسیع اللہ رحمہ اللہ کا شعر ہے، اپنے شعر سے سنا، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ایسا بھی ہوتا ہے انسان گرتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے، چل پڑتا ہے. تو راستے میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو کتنی ایسی رکاوٹیں پیش آتی ہیں. گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گیا، تیل ختم ہو گیا، فلاں چیز لوز ہو گئی، گاڑی روکنی پڑ گئی، ورک شاپ پہ لے گئے، پھر چل پڑے. منزل پہنچ ہی جاتا ہے نا، جلدی نہیں تو دیر سے پہنچ گیا.
یہی ہمارا سفر ہے، روحانی سفر یہی ہے. اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن انسان رکے نہیں، چلنے کی کوشش کرتا رہے. اس لیے کہ اگر آپ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں سے چلے تھے وہاں سے دور ہو رہے ہیں، اور جہاں جانا چاہتے اس کے قریب ہو رہے ہیں، چاہے دھیرے دھیرے سے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آدمی چلتا رہتا ہے، یعنی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ واپس نہیں ہوگا. کیونکہ چلنے والا جو چل رہا ہے وہ واپس کی طرف نہیں ہوگا. جو کھڑا ہو جائے گا کسی وقت وہ پیچھے چل سکتا ہے، یا اس کو کوئی دھکا دے سکتا ہے پیچھے. آدمی کھڑا ہو گیا، آپ نے کہیں چڑھائی پر گاڑی روک دی، بالکل احتمال ہے کہ پیچھے آئے گی. لیکن اگر چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی گاڑی جا رہی ہے، آپ نے کتنا دیکھا ٹرک چل رہا ہے، تو ہم بھی آرام سے چل رہے ہیں، کیونکہ جا رہا ہے، اس کی واپسی کا وہ نہیں ہے. اگر کھڑا ہو جائے تو خطرناک ہے کہ پیچھے آ سکتا ہے. اس لیے انسان کو جو واقف نہیں ہونا چاہیے، سالک ہونا چاہیے. اگر واقف ہوگا تو خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ رک جائے، سستی کر دے، چھوڑو تو یہ آپ پیچھے جاؤ گے. ایسا نہ ہو کہ واپس جاؤ تو ایسے. دیکھو انسان سفر کرتا ہے، اس میں اچھے برے راستے آتے ہیں، تو انسان برے رستوں سے کچھ نکل ہی جاتا، تو آگے اچھے راستے ہیں لیکن سفر ہے. واپس جاؤ گے تو اپنا نقصان، اگر پہلے بچ گئے تو کیسے کہہ سکتے دوبارہ بچ جاؤ گے؟ کیسے دوبارہ بچ جاؤ؟ کتنے ایسے لوگ انہوں نے ایمان کو معمولی سمجھا، بعض ہیلوں کے لیے انہوں نے ایمان سے نکل گئے. بعض ہیلے ایسے ہوتے ہیں، طلاق دے دی، 3 طلاق دیا، بیوی حلال کرنی ہے بغیر حلالے کے، تو کسی سے پوچھ لیا مولوی صاحب سے، تو اس نے بتا دیا بھی اگر تو ایمان چھوڑ دے اور پھر دوبارہ اس طرح آ ہی نہیں سکے، دوبارہ دل ہی تبدیل ہو گیا. اختیار میں تھوڑی. اس لیے جو بھی راستہ طے ہو جاتا ہے ہمارا، تو وہ آپ پتہ نہیں اس وقت آپ پر کس قسم کے حملے ہو رہے تھے، آپ کو بھی نہیں پتا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، آپ نکل گئے. وہ دن آپ کا حافظ سے گزر گیا، وہ سال حافظ سے گزر گیا، مہینہ حافظ سے گزر گیا. اب آپ رک جائیں یا آپ واپس جائیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ واپس ہی نہ آ سکے. اور ایسا ہوا ہر لائن میں. طالب علم لائن میں ہم نے دیکھا، سستی کر دیا، چلو کچھ مہینے چھٹی کر، اگلے سال پھر تعلیم شروع کر لیں گے، نہیں پڑھ سکے، راکس رہ گئے. اللہ کی لائن میں دیکھا، شیخ کو کچھ عرصے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بھی کوئی نہیں، کسی وقت بھی آ کر دوبارہ، شیخ ہی نہیں رہے، آ ہی نہیں سکے. ایسے حالات بن گئے. کیا کتنے ملتے ہیں، روتے ہیں کہ اتنے دن میں رہا، اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ چلو یار یہ وہ، اب پھر ایسے حالات نے ان کو پکڑا. اس لیے تو رسول فرمایا کہ فراغ کا قبلہ شغل کا، کہ اپنی فراغت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. پتہ نہیں دوبارہ تمہیں وہ ٹائم ملتا نہیں، آج جو وقت ملا وہ کل ملے گا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کام کو روٹین ورک نہیں سمجھنا چاہیے. ہر دن کے کام کو سمجھے کہ آج ہی کا دن کام ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے. ہم کاموں کو روٹین ورک سمجھ لیتے ہیں، جیسے عام کام ہے، دفتری کام ہے، ہم اپنے اللہ کے معاملات کے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آج اگر ہمیں کسی شے کی توفیق ہو گئی ہے، ضروری نہیں کہ کل بھی ہو. کل ایسی مشغولیت، ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں کہ آج آپ کو تلاوت قرآن کی وقت مل گیا اور آپ نے قرآن پڑھ لیا، ماشاءاللہ ہے. اب یہ نہیں کہ جی چلو یار کل کر لیں گے، آج ٹائم ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، چلو کل آپ کو وقت ہی نہیں. روٹین ورک نہ سمجھے. اس لیے میں ہمیشہ کراچی میں جاتا وہاں کے دوستوں سے کہتا ہے یار شیخ کے پاس آنے کو تم روٹین ورک نہ سمجھو، کہ تم کہتے یار کچھ مسئلہ نہیں ہے، بس ادھر چلے جائیں گے، آج نہیں گئے تو کل چلے جائیں گے. یہ تو ہے گلشن اقبال میں، تو یہ موٹر سائیکل کو کک ماریں گے اور کار کو سٹارٹ کریں گے اور جب گئے سلف مار اور گئے. ہم جیسے یہاں سے جاتے تھے تو ہمیں ہوتے تھے یار 2 دن کے لیے آئے، 4 دن کے لیے آئے، پھر پتہ نہیں دوبارہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. ہمیشہ کہتے تھے. اور پھر بہت سو نے محسوس کیا جب ادھر چلے گئے، کیونکہ طلب پر ملتا ہے. آپ جب طلب سے ایک چیز لینے آتے ہو تو تب آپ کو ملے گی. پھر آپ
بہت کچھ ہے. طلب کا مسئلہ ہے. ایک دفعہ مجھے یہ اشکال سے پیدا ہوا کل میں کہ ہم حضرت کے ساتھ اسفار پر بھی جاتے تو حضرت کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے عام لوگ بھی بیٹھتے, جہاز میں بیٹھے ہوئے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان پر اثر, شیخ کا اثر ان پر بھی ہونا چاہیے. وہ ہم لوگ تو حضرت کے ساتھ ہوتے کیا محسوس کر رہے ہیں, جیسے ہمارے قلب کی زمینوں پر سورج نکلا ہوا. تو پھر میرے دل میں اللہ نے بات بھی طلب پر ہے. ان کو تو طلب نہیں ہے, وہ ساتھ بیٹھے ہیں. ابو جہل کو طلب نہیں تھی, میری بولا مدینے والے کہاں سے آئے اور لے کے چلے گئے. روٹین میں جب بھی آئے یہ سمجھو کہ بھائی یہ رسول اللہ نے وہ جو روایت آتی ہے صلی صلاۃ موت میں ایسے نماز پڑھ جیسے الوداع کہنے والے کی نماز, یعنی الوداع بس یہ میری آخری نماز ہے. اگر پتہ ہوئی میری آخری تو کس انداز میں نماز پڑھے گی, وہ دن دوبارہ پڑھی جاتی ہے. تو ہر نیک عمل میں یہی کرے, یار یہ کر رہا ہوں نا مطلب میں دوبارہ کر بھی پاؤں گا یار آج جس کو فری ہے, کیونکہ وہ درجہ قبولیت پا لے نا. اگر وہ درجہ قبولیت پا لے گا آپ کی استحضار قلب کی وجہ سے, کیونکہ قبولیت میں استحضار قلب ضروری ہے. پورے دل کے استحضار اور نیت کے استحضار ساتھ پڑھیں گے تو تھوڑا کام بڑا ہو جاتا ہے. وہ اگر قبول ہو جائے گا, کہتے ہیں جب ایک انسان کا عمل قبول ہو جاتا ہے تو جو غیر یعنی مقبول اعمال ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت کی صف میں ڈال دیتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سیئات کو حسنات سے بدل دیتے, یہ تو پھر بھی نیکی تھی. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, کہ سیئہ کو حسنہ کر دیں تو حسنہ کو حسنہ کیسے اجر دیں گے, لیکن پہلے کچھ اعمال کا قبول ہونا ضروری ہے. اس لیے تو قبولیت اعمال کے لیے دعائیں کہ اللہ میں قبول فرما لے. وہ اس لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ان قبولیت والے اعمال غیر مقبولہ اعمال کو بھی مقبول بنا دیں گے اور سیئات کو بھی حسنات بنا دیں گے. دیکھو کتنی بڑی ہے جی. وہ اس لیے جو بھی عمل ہو اس کو اس طرح سمجھے کہ بھائی بس اس دفعہ ہے تو اس دفعہ بس یہ کرنا ہے ہم نے, آج جو ہے آج ہے. اس لیے ہمارے حضرت والد صاحب بھی فرماتے تھے, شعر سنا, صوفی ابن الوقت باشد. صوفی ابن الوقت ہوتا ہے. ابن الوقت کا مطلب ہے کہ وقتی جو وقت ہے اس وقت حال کو قیمتی بنانے کی فکر میں ہوتا ہے, نہ ماضی کی غم میں ہوتا ہے نہ مستقبل کی فکر میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کل سے جی میں یہ شروع کر دوں گا, پرسوں میں یوں کر دوں گا. یہ مومن کا وطیرہ نہیں ہے. مومن کو آج کی فکر ہے, حال کی. اس کا مسئول ہے نا, آنے والے کل کا تو ہے ہی نہیں. اور جو ماضی گزر گیا, میرے شہر سے کسی نے کہا کہ جی گناہوں کس لیے یاد کرتا ہوں, رونا ہے. شہر نے فرمایا گناہ یاد کرنے کے لیے یا اللہ یاد کرنے کے لیے. توبہ کر لی, ختم ہو, سمجھو ہے ہی نہیں, بول رہا ہوں. اس وقت کو صوفی ابن الوقت باشد, صوفی وقتی تقاضے کو سامنے رکھتا ہے. چنانچہ بڑا مشہور قصہ عامران نے شاید پڑھا ہوگا یا مفتی تقی صاحب نے خود بتایا ہوگا کہ وہ ظہر کے بعد لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے. تو لوگ مسئلے پوچھنے والے کبھی اس وقت میں آ جاتے, حالانکہ وہ ٹائم تھا کہ اس ظہر سے پہلے فتوے والے آئے ہیں, ظہر کے بعد تصنیف کا کام. تو حضرت کو بڑی طبیعت پر گرانی ہو جاتی کہ بھائی میں بھی اس مضمون سے میں بنایا لکھا وہ آ گیا جی مطلب کہ مسئلہ پوچھنا یا فتویٰ دے دو. تو اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضرت یہ کیسی کیفیت ہے, میرے قلب پر بوجھ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا, مفتی صاحب آپ تصنیف کس کے لیے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اجر و ثواب کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو کہا کہ مسئلہ بتانے میں بھی اجر و ثواب ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے. کہا کہ وقتی تقاضا مقدم ہوتا ہے. آپ کے مسئلہ بتانے سے آدمی کی زندگی سیدھی ہو جائے تو اس کے اوپر ہزاروں تصنیفیں قربان جو اللہ تعالیٰ اس پر دے دیں گے. یہ عجیب بات ہے. جو تقاضا جو آج ہے, ہم کل کی آج کو قیمتی بنائیں. آج جو توفیقات ہیں اس توفیقات کو زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کریں, کیونکہ جو انسان کے جذبات اور توفیقات ہوتی ہے مہمان ہوتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں تو مہمان کا اکرام کرو گے پھر آئے گا, نہیں کرو گے تو دوبارہ نہیں آئے گا.
لوگ خود کہتے ہیں یار بڑا جی پہلے بڑا دل تھا کہ یوں کریں وہ کریں، یار اب ٹائم ہی نہیں ملتا یار، وہ جذبہ بھی نہیں رہا۔ لوگ زبان سے کہتے نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مہمان آیا تھا، اس کا اکرام کرنا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ کام میں لگ جاتے پھر دوبارہ آ جاتا۔ میرے شیخ فرماتے تھے مستقل آ کے گھرے بیٹھ جائے گا آپ کو، یعنی وہ توفیق دائمی مل جائے گی تمہیں، کبھی ناکامی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ایسے ایک ایک بات میں ایسے عقدے کھلتے ہیں کہ انسان کتابوں سے باتیں نہیں سمجھ سکتا ہے، باقی صحبت سے سمجھ میں آتی ہے، ورنہ یہ ہلاکت کی وادیاں ہیں۔ اللہ، اور بڑے بڑے ڈوب گئے اس میں، چلے تو منزل پر نہ پہنچ سکے، کناروں پر کشتیاں ڈوب گئی، نہ سمجھے منزل سامنے وہیں ڈوب گئے، راہ پر نہیں تھا، بتانے والا نہیں تھا، جہاز 1 منٹ کے فاصلے پہ تو گر گیا بیچارہ، منزل کے قریب ختم ہو گیا نا، کیا پتا تو یہ سامنے ایئرپورٹ نظر آ رہا ہے، بس ادھر اترنا ہے، کیا پتا کہ موت تو یہاں کھڑی، 1 منٹ صرف۔ اس لیے اپنے بڑوں کے سائے کو بہت قیمتی سمجھے، ان کی دعائیں، ان کی برکات، زیر سایہ سفر تبھی مزہ ہے، سائے کے نیچے سفر۔ اللہ تعالی نے اس قوم سبا کا بہتر جنت یمین و شمال، دائیں بائیں جنتیں تھیں، اس کے نیچے سفر کرتے تھے، طویل سفر، ہزاروں سینکڑوں میلوں کا سفر، سائے دار درخت کے نیچے، کیسا بہترین سفر ہوتا ہے۔ بلدۃ طیبہ و رب غفور، اور یہ سمجھے اپنے بڑوں کے زیر سایہ سفر یہ ہے، بلدۃ طیبہ شیخ ہے، رب غفور سبحان معاف کرتا ہے، بلدۃ طیبہ رب غفور، سبحان اللہ جی۔